ہاں جی کلاس ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا ابو مسلم خراسانی تک، ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی۔ اب ہم پڑھیں گے ابراہیم بن محمد، یعنی اسی جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوران محمد بن علی عباسی تحریک سربراہ گرفتار ہو گیا ہے۔ شام بن عبد الملک نے کئی سالوں کی جستجو یعنی کوشش کے بعد ان کو تلاش کر لیا، ان کو قید میں ڈالا گیا اور جیل میں ہی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد عباسی تحریک کی قیادت آپ کے بڑے بیٹے ابراہیم کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم بن محمد نے ابو مسلم خراسانی کو صوبہ خراسان کا امیر مقرر کر دیا۔ خراسان میں جتنے عباسی تحریک کے داعی پہلے سے کام کر رہے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں کام کریں۔ ابو مسلم خراسانی نے تھوڑے ہی عرصے میں عباسی دعوت کو پورے خراسان میں پھیلا دیا ہے۔ شام بن عبد الملک آخری باصلاحیت اور قابل حکمران تھا جس نے اپنے دور حکومت میں اس تحریک کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 3 کے بعد دیگرے ایسے حکمران آئے جو نااہل تھے۔ اس کے بعد مروان بن محمد حکمران بنا۔ یہ اگرچہ تجربہ کار اور بہادر حکمران تھا، لیکن اب بنو امیہ کے سورج غروب ہو رہا تھا، حالات بہت بگڑ چکے تھے اور عباسی تحریک زور و شور سے چل رہی تھی۔ ان اسباب کی بنا پر وہ حالات کو سنبھالنے میں ناکام رہا۔ ابو مسلم خراسانی نے ان حالات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ خراسان میں 2 لاکھ افراد اس کی بیعت کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اموی حکمران مروان بن محمد نے نصر بن سیار کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس نے جب یہ حالات دیکھے تو مروان کو خط لکھا کہ اس خطرے کے تدارک کے لیے فوراً فوج بھیجی جائے ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ خط کے آخر میں اس نے 5 اشعار لکھے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان اشعار کا: میں راکھ کے نیچے انگارہ کو دیکھ رہا ہوں، عنقریب وہ انگارہ شعلہ بن کر بھڑک اٹھنے کو ہے۔ دوسرے کا یہ تھا اردو ترجمہ: آگ 2 لکڑیوں سے بھڑکائی جاتی ہے، فتنہ فساد کا آغاز گفتگو سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کا یہ تھا ترجمہ تھا: میں نے تعجب کیا کہ اے کاش میں جان سکتا کہ بنو امیہ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ نمبر 4 کا یہ ترجمہ تھا: اگر جاگتے ہیں تو حکومت کو بقا حاصل رہے گی، اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو مجھ پر کوئی الزام عائد نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ میں تو ان کو جگا رہا ہوں۔ 5ویں کا یہ ترجمہ تھا: اگر وہ چڑھے دن بھی سوئے پڑے رہیں تو پھر کہہ دو کہ اے بنو امیہ اٹھ کھڑے ہو، اب اٹھ کھڑے ہونے کی گھڑی سر پر آ پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ابراہیم بن محمد کی گرفتاری اور قتل۔ اموی حکمران مروان کو یہ خط ملا تو اس نے بہت جستجو کے بعد معلوم کرا لیا کہ اس تحریک کا سربراہ کون ہے اور کہاں۔ اس نے دمشق کے حاکم معاویہ بن ولید کو حکم دیا کہ ابراہیم بن محمد بستی میمہ میں ہے، اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جب انہیں مروان کے دربار میں لایا گیا تو اس نے ابراہیم سے پوچھا کہ خراسان میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا خراسان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، جو تمہارا ارادہ ہے وہ کرو۔ مروان نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا اور پھر چند روز کے بعد اسی قید خانے میں آدمی بھیج کر ان کو قتل کرا دیا۔ اب آگے دیکھیں ابو العباس عبداللہ۔ گرفتاری کے وقت ابراہیم بن محمد کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے تحریک کی قیادت اپنے بھائی ابو العباس عبداللہ کے سپرد کر دی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر کوفہ چلے جائیں۔ ابو عباس عبداللہ کوفہ میں آ کر مشہور عباسی دائی ابو سلمہ خلال کے گھر میں مقیم ہو گئے۔ آگے دیکھیں عباسیوں کا خروج۔ ابو مسلم خراسانی نے کوفہ آ کر ابو عباس عبداللہ کی بیعت کی اور آپ سے ہدایت لے کر واپس خراسان آیا۔ اب خروج کا وقت آ گیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے صوبہ خراسان کے تمام دائیوں کو جو اس کی زیر نگرانی کام کر رہے تھے حکم دیا کہ فلاں تاریخ فلاں وقت پورے خراسان سے عوام کو لے کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ خراسان کے ہر ضلع ہر بستی سے لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کر ابو مسلم خراسانی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کی بڑی بڑی لاٹھیاں تھیں جن کا نام کافر کوب رکھا ہوا تھا۔ سب نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ لاکھوں لوگ پیدل، گھوڑوں پر، گدھوں پر سوار ہو کر جمع ہو رہے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے بہت جلد پورے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے ایک سپہ سالار
قحطبہ بن شبیب کو عراق کی طرف روانہ کیا، جس نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ عراق پر عباسیوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے ابو عباس عبداللہ کو باقاعدہ خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ ربیع الاول 132 ہجری کو باقاعدہ اس کی بیعت ہوئی۔ اموی حکمران مروان نے ان حالات کو دیکھ کر آخری فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے 1,00,000 سے زائد فوج دریائے زاب کے کنارے جمع کی۔ ابو عباس عبداللہ نے اپنے ایک جنرل عبداللہ بن علی کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دریائے زاب کے کنارے اموی اور عباسی فوجوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس میں مروان کو شکست فاش ہوئی۔ مروان یہاں سے فرار ہو کر موصل، پھر شام، پھر مصر پہنچے، اس لیے کہ عباس فوج ہر جگہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ آخر بوسے کے مقام پر اس نے عباسی فوج سے آخری مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں وہ قتل ہوا۔ یوں ذی الحجہ 132 میں عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ تاہم ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن داخل شام سے بھاگ کر اندلس چلا گیا اور وہاں سے اس نے اپنی خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی، جو بنو عباس کے ماتحت نہ تھی۔ اس طرح بنو امیہ کی حکومت صرف اندلس میں تقریباً 250 برس مزید قائم رہی۔ بنو عباس نے اقتدار میں آ کر بنو امیہ سے جس طرح انتقام لیا، وہ بھی تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب ہے۔ بنو امیہ کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر چن چن کر قتل کیا گیا۔ اموی حکمرانوں کی قبروں کو کھیڑ کر لاشوں کی پامالی کی گئی۔ اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کی لاش کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ صرف حضرت بن عبد العزیز کی قبر محفوظ رہی۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اسے اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا کلاس، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔